بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم و عالی شان حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں نے ان کے اوپر کتابیں بھی بہت ساری لکھی ہیں۔ ان میں کچھ جھوٹی کتابیں بھی ہیں، کچھ سچی بھی ہیں۔ ان کے اوپر کچھ من گھڑت اور جھوٹے واقعے بنائے ہوئے ہیں جو ایک بہتان کی طرح ہیں، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ہم وہ واقعہ سنا رہے ہیں آپ کو جو لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر اسم اعظم لکھا ہوا تھا، مطلب اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام لکھا ہوا تھا۔ جب وہ پہنتے تھے تب وہ حکومت کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کر اپنے خادم کو دے دی، تو خادم نے انگوٹھی سنبھال کے رکھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کسی کام میں مصروف تھے، تو ایک جن آیا، اس نے وہ انگوٹھی چرا لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی پہن کے وہ شخص، وہ جن، حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار کے وہ حکومت کرنے لگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام جب لوگوں کو کہنے لگا کہ میں ہی سلیمان علیہ السلام آپ کا بادشاہ ہوں، تو لوگ اس کی بات سے انکاری ہو، اس کو پہچاننے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ لوگ اس جنات کی بات سن رہے تھے جس نے انگوٹھی پہن کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لباس پہن کے اس کا شکل اختیار کر کے وہ حکومت کر رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت مجبور اور لاچار ہو گئے۔ وہ ایک دریا کے کنارے پر گئے، وہاں پر دیکھا کہ کچھ ملاح کچھ مچھلیاں مار رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ جا کے مل گئے، ان کو کہنے لگے مجھے اپنے پاس مزدور رکھ لو۔ تو وہ جو مچھیرے اور ملاح تھے انہوں نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ دیکھو کتنا من گھڑت جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ ان مچھروں نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس مزدوری کرنا شروع ہو گئے۔ وہ دن کے سارا دن مزدوری کرتے، شام کو وہ مچھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دو مچھلیاں دے دیتے، وہ جا کے گھر جا کے پکا کے کھاتے تھے۔ ایسے کچھ دن چلتا رہا۔ ایک دن وہ جو جنات تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی، اس کو ایک دن خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ اس جن نے وہ انگوٹھی اتار کر اس دریا میں پھینک دی۔ تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ مچھلی نے وہ انگوٹھی کھا لی۔ جب مچھلی انگوٹھی کھا لی تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں اسی دریا کے اوپر ہی جا کے مزدوری کرتا تھا، تو مچھروں نے پھر معمول کے مطابق مچھلی پکڑنا شروع کر دی، اور جیسے شام ہوئی تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے 2 مچھلیاں پکڑا دی کہ آپ کی یہ مزدوری ہے۔ جیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے وہ مچھلیاں لے کے گھر پہنچے، ان کو چاک کیا، ان کو کاٹا پکانے کے، جب چاک کیا تو دیکھا کہ ایک مچھلی کے اندر وہ انگوٹھی پڑی ہوئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہنی، پھر جا کے اپنے تخت پر جا کے جب بیٹھے تو لوگوں نے پھر پہچانا کہ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے اصل بادشاہ یہی ہے۔ اب یہ کتنا من گھڑت انہوں نے جھوٹ بنائے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ اگر اس انگوٹھی کے اوپر وہ طاقت تھی، وہ جادوئی انگوٹھی کی وجہ سے اگر وہ حکومت کر رہے تھے، تو پھر جو اللہ کے نبی تھے، مطلب تو پھر نبی بھی نہیں ہوئی، استغفر اللہ۔ لوگوں نے مختلف کتابیں میں لکھی ہوئی ہیں، میں آج ان کتابوں کا کچھ کتابوں کا ذکر بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں نے کون سی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جھوٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے کیسے من گھڑت اور واقعات بنائے ہوئے ہیں، مطلب کیسے بے بنیاد بہتان لگائے ہوئے ہیں۔ مطلب جو وہ حکومت کرتے تھے وہ ایک انگوٹھی کے زور پہ کرتے تھے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے، استغفر اللہ، مطلب ظاہر ہوتا ہے ان واقعات کو پڑھ کے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ جو ان کے پاس طاقت تھی وہ انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔ یہ انتہائی من گھڑت انہوں نے جھوٹ بنائے ہوئے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات سے نوازا ہوا تھا، جن میں جنات کے اوپر حکومت، انسانوں کے اوپر حکومت، چرند پرند اور تمام جانوروں کی زبان کو سمجھنا، ان کے اوپر حکومت کرنا، ان کے کنٹرول میں رکھنا، ان کو کنٹرول میں رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو معجزات دیے ہوئے تھے۔ یقیناً یہ جھوٹے اور من گھڑت واقعات ہو سکتا ہے یہودی نے گھڑے ہوں، کیونکہ یہودی جو ہیں جادو ٹونے کے اوپر بہت سارا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ جادوؤں سے پاک ہیں، ٹونوں سے پاک ہیں۔ جتنے بھی نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اپنی طرف سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ہر ایک کے پاس مختلف معجزات ہوتے تھے، لیکن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے وہ شاید ہی کسی نبی کو ایسے معجزات نصیب ہوئے ہوں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں دنیا میں، جن میں کچھ یہ کتابیں ہیں جن میں تعویذ سلیمانی ہیں، نقش سلیمانی ہیں، حرز سلیمانی ہیں، مختلف قسم کی انہوں نے کتابیں وغیرہ وغیرہ لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اور جو بتائے ہیں، ہمیں ان کے اوپر یقین رکھنا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جتنے بھی معجزات تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بخشے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کوئی ایسی جادوئی انگوٹھی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کسی دنیا کے اوپر یا لوگوں کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ اگر ہم ان بے بنیاد واقعات، جھوٹی کہانی قصوں کو سچا سمجھتے ہیں تو مطلب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو بھی نہیں مانتے۔
ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئیں تمام جادو اور ٹونوں سے پاک تھے، ان کے پاس جو بھی معجزات تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی معجزات تھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اچھا سا کمنٹس کرنا ہے۔ اپنا اور خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔